نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے اپنے دل کی صفائی کریں۔ شاید اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہ کرے کہ ہم روز نہاتے ہیں، پھر بھی اگلے دن تک پسینے اور گرد و غبار سے جسم اٹ جاتا اور میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزانہ صبح گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور ہر ہفتے گھر کے جالے صاف کیے جاتے ہیں، مگر شام تک گھر دوبارہ گندا ہو جاتا ہے اور اگلے دن چھتوں اور دیواروں پر جالے بھی دوبارہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہانے، دھونے، صفائی ستھرائی کرنے اور در و دیوار سے جالے اتارنے میں ناغہ نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نہانا چھوڑ بیٹھیں گے تو سر میں جوئیں پڑ جائیں گی، جسم پر میل کی تہہ جم جائے گی اور اس سے بدبو آنے لگے گی۔ یوں ہی کچھ عرصے تک گھر کی صفائی اور جھاڑ پونچھ چھوڑ دینے کی صورت میں گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم جسم، لباس اور گھریلو صفائی کو اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، مگر ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہے دل۔ حالانکہ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسے صاف ستھرا رکھیں تو عبادتوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد کی بھی سعادت مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی صفائی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ میلا کچیلا اور کالا پڑنے لگتا ہے۔ نتیجتاً نفل تو نفل، فرائض میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا، خود پر جبر کر کے نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور ان سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے، اور مصیبت در مصیبت یہ کہ میلا ہونے کے بعد دل اچھی باتوں کا اثر بھی بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا دیگر چیزوں کی صفائی کے علاوہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دل میلا کیسے ہوتا ہے اور اس کی صفائی کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا، جب مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کرے تو دل میں چمک اور جلا پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ معلوم ہوا کہ دل گناہوں کی وجہ سے کالا اور زنگ والا ہو جاتا ہے، اور دل زنگ آلودہ ہونے سے بندہ گناہوں کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری بیماریوں میں نماز چھوڑنا، دوسروں کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے حقوق ضائع کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور لڑائی جھگڑے کرنا وغیرہ ہماری عملی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ باطنی بیماریاں تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، بغض، حب جاہ اور حرص وغیرہ ہمارے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتی ہیں، جبکہ یہ دونوں بیماریاں قبر و آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ اوپر ذکر کی گئی حدیث پاک میں ہی بیان ہوا ہے کہ اگر دل کی صفائی کا طریقہ کیا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا توبہ کر کے بخشش طلب کرے تو دل چمک جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ضروری نہیں کہ ہم صرف اسی وقت توبہ استغفار کریں جب ہمیں اپنے کسی گناہ کا پتہ چل جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توبہ استغفار کرتے رہیں، روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا دل اجلا چمکدار رہے گا۔ دل اجلا رہے گا تو عبادت میں لذت و سرور بھی ملے گا اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا۔
جسم و لباس کی صفائی اگر شخصیت نکھارتی ہے تو دل کی پاکیزگی اعمال میں نکھار لاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ استغفار کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے زندگی کی ناہمواریاں اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آقا رحمت نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کی گندگی سے بچائے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔